الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وفی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارسلت الى الخلق کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام بھائیوں کو محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا، کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشق کو جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے کرے نا، وہ ربیع الاول کا مہینہ اور محفل بھی حضور کی ہو اور وہ بھی عید میلاد النبی کی اور حضور پر درود پڑھنے کی باری آئے اور بیٹھے بھی عاشق رسول ہوں اور پھر درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جب بھی بولا جائے نا تو جھوم جھوم کے پڑھا کرو۔ خدا کی قسم ہم ان شخصوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں سے پکاریں، ہم جہاں سے پکاریں، جملہ سمجھیے گا، ہم کہتے ہیں جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو عاشق الحمدللہ ہم درود والے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہ حضور کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھا جائے تو حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا اور میرے حضور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور اگر حضور کی بارگاہ سے ہمیں جواب مل گیا خدا کی قسم ہماری دنیا اور آخرت دونوں سبق جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عام ہستی نہیں، اس ہستی کی زبان سے یہ درود و سلام ہے کیا بیسیکلی؟ درود و سلام یہ ملا، درود اور سلام یعنی سلامتی کی دعا دینا، السلام علیکم جیسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، یعنی سلامتی کی دعا دے رہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمارے لیے اگر سلامتی کی دعا نکل جائے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے یہ بتاؤ، خدا کی قسم پھر بتاؤ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ارے نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر کلمات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر فائز ہیں، اور دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ناز کرتی ہے، کیا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر دعائے مصطفیٰ جب نکلتی ہے نا تو قبولیت جھک کر گلے سے لگاتی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا جب بڑے ناز سے دعائے محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے اگر ہم سلامتی کا فرمانا مل گیا، سلامتی کی دعائیں مل گئی، خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود سے تو ثواب ملتا ہے، سلام سے آقا کا جواب ملتا ہے۔ تو عاشق کو پڑھا کرو جھوم جھوم کے پڑھا کرو، یہ نہ دیکھا کرو ادھر ادھر کے کان مت دھرا کرو، شیطانی وسوسوں میں شکار مت ہوا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کا نام نامی ایسا ہے کہ نام لینے سے بیڑا پار ہو جائے، تو بتاؤ پھر ذات کا عالم کیا ہو؟ میرے حضور علیہ السلام کا نام نامی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء بھی بیٹھے ہیں، ہماری شخصیات بھی بیٹھی ہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں اور ادنا سیاق پر بس ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہوں مگر جو بات کر رہا ہوں بڑی پاورفل ہے۔ نام محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔
کچھ لوگ بولتے ہم معاذ اللہ محمد کو نہیں مانتے. ارے تم نہ مانتے بھی مان رہے ہو. ہم تعریف نہیں کرتے. ابے بھائی تم کرو نہ کرو تمہارے کرنے سے فرق نہیں پڑتا. خدا کی قسم محمد عربی کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو بتاؤ تیرے اندر کیا طاقت ہے؟ ارے تیرے گھٹانے سے نہیں گھٹے گا. جس کی ذات کو جس کی شان کو جس کی رفعت کو میرا خدا بلند کرے تیرے گھٹانے سے کیسے گھٹے گا؟ بتاؤ تو صحیح. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تحقیق. سمجھ رہے میری بات کو؟ آج کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو تو بھائی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے ذکر کو اللہ نے حضور کے لیے بلند کر دیا ہے. جب بلند کر دیا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کا نام نامی لے کر اور حضور کی محفلیں سجا کر حضور کے ذکر کو بلند کر کے ہم اپنی قسمتوں کو سنوارتے ہیں. ارے رب نے تو حضور کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کرا؟ جب یہ دنیا ہماری سے وجود میں نہ آئی تھی عالم ارواح کے اندر حضور کے ذکر کو بلند کر دیا. لوگ بولتے ہیں میلاد کی دلیل دو. ارے میلاد تو سب سے پہلے جب دنیا بیماری سے وجود میں نہیں آئی تھی تو رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر حضور کا میلاد سجایا. حضور کی تصدیق کی گواہیاں دی. حضور کے اقرار کی گواہیاں نبیوں سے دی. اس میں صدیق بھی تھے, شہداء بھی تھے, صالحین بھی تھے, غوث بھی تھے, قطب بھی تھے, ابدال بھی تھے, کلندر بھی تھے, اوتاد بھی تھے, نخبا بھی تھے, نجبا بھی تھے, اولیاء بھی تھے, صوفیاء بھی تھے, صدیق بھی تھے, عمر بھی تھے, فاروق بھی تھے, عثمان بھی تھے, حسن و حسین بھی تھے, ارے امام غزالی بھی تھے. ارے دیکھا جائے تمام موجود تھے. تمام کی بارگاہ سے یہ تصدیق کروائی گئی. تمام لوگوں سے یہ گواہیاں لی گئی. لوگ بولتے ہیں میلاد. ارے جب رب نے دنیا بھی نہیں پیدا ہوئی تھی دنیا بھی ہماری سے وجود میں نہیں آئی تھی تو تب حضور نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا میلاد سجایا. ارے تو یہ کائنات بھی حضور کی ذات کی وجہ سے ہماری سے وجود میں آئی ہے. حضور کا میلاد ہی کی وجہ سے. ارے گواہیاں لینے کا مقصد کیا ہے؟ ارے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّن بَعْدِي مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ پوری آیت مبارکہ آپ پڑھتے چلے جائیں. یہ پوری آیت میلاد, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا میلاد بنایا, میلاد سجایا. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا. آج لوگ بولتے ہیں ارے میرے حضور کا نام ہی ایسا ہے. محمد کی بات چل رہی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے. اور نام محمد میں کتنا پاور ہے, کتنا پاور ہے. خدا کی قسم یہ نام محمد جو ہے نا انسان کے بخت سوار دیتا ہے, انسان کے نصیب سوار دیتا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا, دل کا اجالا نام محمد. یہی محمد لفظ محمد کی شان دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو رب نے الہام فرما دیا اے نوح کشتی کے کنارے پہ نام محمد لکھ دو, تمہاری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی. یہ ہے نام محمد کی برکت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تو نام محمد کا صدقہ ہے. خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ یہ نام محمد کا صدقہ ہی تو ہم کھا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ بیٹا جب میں چلا جاؤں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے تو نام محمد کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا, تمہاری مصیبت مصیبت نہیں رہے گی. کیسا پیارا نام ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. بات دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے جنت کے پیلروں پہ دیواروں پہ نام محمد کو پایا ہے, حوروں کی پتلیوں میں نام محمد کو پایا ہے. ارے یہی نام محمد کی تو برکت ہے. خدا کی قسم جو ہماری زندگی
जिंदगियां समझ जाएंगी। ये तो हमने रिवायात से सुना। अब सुनो, अगर कोई अपने बेटे का नाम हुजूर की मोहब्बत की वजह से मोहम्मद रख ले तो उसके घर की ज़ियारत को फरिश्ते आ जाते हैं। कैसा नाम है? अरे जिसके नाम की ये शान है तो बताओ फिर उसके ज़ात का मकाम क्या होगा? नामों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी। आज कुछ तबका ऐसा मिलता है जो तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते रहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के विरसे के अंदर, रग रग के अंदर, खून खून के अंदर हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे और ये मनता रहेगा। और इंशाअल्लाह हुजूर के नाम का सबका हम सुन्नी खाते हैं और खाते रहेंगे। चढ़ लगती रहे, आग लगती है, आग लगते रहो। अरे भाई, हम तो हैं हुजूर के टुकड़ों में पड़ने वाले, हम तो हुजूर के टुकड़ों में पड़ने वाले हैं। कुछ तबका ऐसा मिलेगा जो बैठकर मिंबरों पे बड़ी बड़ी बातें करेगा, मगर जब लंगर की बारी आती है, बिरयानी की खुशबू जब नाकों के अंदर जाती है तो वो सारे फतवे भूल जाता है। बोला यार, वो तो जो सामने रख के दिया जाए वो बातें, ये तो देखने से आगे आने में कोई मसला नहीं है। हम तो बोलते हैं अरे जिस साथ का लंगर है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो गैरों को भी खिलाते हैं, वो अपनों को भी खिलाते हैं। अरे उनका दरिया रहमत तो जोश में है, अपनों के लिए भी गैरों के लिए भी, मगर अपनों पे करम क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अरे जिनका खाना है उन्हीं का तो गीत गाना है। लेकिन माने वक्त नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी ये दौड़ कराची से कॉल आता है। इस प्रोग्राम का मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बयान है यहाँ पर। नॉर्थ कराची शुक्र है निकला नहीं, निकल जाता तो फिर पता नहीं क्या होता। तो सिर्फ मोहब्बत में आया, यकीन जानो, सिर्फ मोहब्बत में। 10 बजे का मैंने नॉर्थ कराची में बयान दे दी, सिर्फ मोहब्बत में हाजिर हुई। मुझे नहीं पता था मेरा यहाँ बयान, मुझे कल रात पता चला। मैंने कहा हज़रत मेरा तो देर हुआ होगा, आप यकीन जानो, सिर्फ मोहब्बत में हाजिर, जल्दी 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 चलिए। अगर वक्त हो तो फिर अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी। खूबसूरत जिक्र बुलंद कर बात क्या करना था, जिसका खाएं उसी का गीत गाना है। क्यों? क्योंकि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारा कीमत, हमारा ईमान है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलागा। ऐसा नहीं, सारे बोलो, मेरे घर में भी हो जाए चलागा। कबूलियत की घड़ी और मेरे आका, हम तो, हमारा तो अकीदा ये है ना कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम तो ये बात बता रहे हैं या रसूल अल्लाह, आज आपका हर आशिक इस मस्जिद जामा मस्जिद मदीना की छत पर बैठकर आपका मिलाद मना रहे हैं। और हमारा तो ये यकीन है आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आप अगर नजरे करम फरमा दे, खुदा की कसम हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी, हमारा जिंदगियों का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा की कसम ये बात ऐसे नहीं, जब किसी आशिक ने बड़े इश्क के अंदर डूब के लिखी है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आओ आज इस ईद मिलाद नबी की महफिल के सदके एक दुआ हम करते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे दिलों में भी हो जाए चरागा। ये बात समझ रहे? धूमधाम से मिलाद मनाया करो भाई, काम मत धारा करो। जो शरीयती दायरे का, जो शरीयत का एक दायरा है ना, उसमें रहकर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद पीर सरदार कादिर साहब मुर्शिद अतार फरमाते, हर काम हमने करना है मगर शरीयत के दायरे में नहीं। अब हमारी खातून बड़ी महफिल माइक में पढ़ी है, अपने आप में तो बहुत बड़ा काम कर रही है यार। उसूल का नाम, उसूल की महफिल करना अच्छी बात है, मगर शरीयत के दायरा तो पामाल नहीं करना चाहिए, शरीयत का हुक्म तो पामाल नहीं करना चाहिए। जब उलमा ने, शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने हमें बता दिया औरत का आवाज़ भी औरत है, तो यार बात ही खत्म हो गई। तो हम बजाय इन्हीं खुराफात, जब हम खुराफात की तरफ जाते तो तभी तो दूसरे लोगों को बात करने का मौका पर मिल जाता है। हमें चाहिए, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद बना इस्लाह कर रहा हूँ कि हमें फर्दन ये इस्लाह करनी चाहिए। औरतों की महफिल करवाएंगे, घर के अंदर करवाओ, आवाज़ बुलंद ना हो, घर में जिक्र करना अच्छी बात है। महफिल करवाएंगे, मर्दों की करवाएंगे, उसमें औरतों को भी शामिल कर दे, बापर्दा बरकतें मिलेगी। समझ में नहीं बात, तो बापर्दा करें।
یہ الحمدللہ ہمارے مرشد گھرانے سے ہمیں یہ تعلیم ہوئی، سمجھ رہے؟ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہم سنی ہر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کریں گے اور پھر حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس اور نجف کے قلعے گراتے جائیں گے، جب تک دم میں دم ہے رضا، جب تک دم میں دم ہے رضا، ذکر ان کا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج یہ جامع مسجد مدینہ کی یہ در و دیوار، یہ پیلر، یہ محراب اس بات کی بروز قیامت گواہی دیں گے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا میلاد سجایا تھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تھا، یا رسول اللہ ہم کسی اور مقصد کے لیے یہاں نہ بیٹھے تھے، ہم تو صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے تھے جو اللہ نے آپ کی صورت پر ہم پر احسان کیا ہے۔ ذرا صحابی کے الفاظوں کو دہرا لے، حضور صحابی سے پوچھتے نا ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں پر؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، کہا اسی مقصد کے لیے بیٹھو، ہاں اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں آتانی جبریل، جب جبریل آئے اور انہوں نے یہ خبر دی جو یہ صحابہ بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، رب تعالی فرشتوں کے درمیان اس بات پر فخر فرما رہا ہے، تو آج ہم مدینہ مسجد کی چھت پہ بیٹھ کر حضور کا ذکر بلند کر رہے ہیں، اور یہ میرا وجدان کہتا ہے اور یہ میرا یقین ہے کہ اس بات کا فخر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فرما رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا اسے بولتے ہیں اندر کی آواز، ایک بات بتاؤں اسے بولتے ہیں اندر کی آواز، الگ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان بھائی نے ایک وجد میں نعرے لگائے ہیں، یہ ایک آواز ہی بتا دیتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم سنی ہے نا بھائی، سنی جو ہوتا ہے نا وہ حضور کی ذات پر چاہے ناموس رسالت کا معاملہ آئے، چاہے ختم نبوت کا معاملہ آئے، چاہے حضور پر تن من تن قربان کرنے کا معاملہ آئے، تو جاؤ دیکھو عاشق کس طرح حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ارے سنی صرف کلمے نہیں پڑھتا، ان پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ جو سنی یہ شعر پڑھتا تھا یہ ایک جان کا ہے، اگر ہو کروڑو سب کچھ تم پر وارہ کروں، جاؤ دیکھو لاہور کی گلیاں اس بات کی گواہی دے گی کہ جگہ جگہ عاشقوں کا لہو پڑا ہوا ہے، اور یہ بات ان کا لہو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو تم گستاخ نبی کو، بدلا دو تم گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، بات سمجھئے گا، کل بھی تھا، یعنی صحابہ کے دور میں بھی تھا، یعنی کل بھی تھا، اور آج لاہور کی صورت کے اندر کل بھی جذبہ تھا اور آج بھی جذبہ ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو الحمدللہ آج بتاؤں نا کون ہے وہاں پر حضور کا نام لیوا جو میلادی ہے، یا رسول اللہ کہنے والے نا وہاں پر موجود، جو جام شہادت بھی پی رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، مگر زبان پر پھر بھی ایک ہی بات ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، پیارے آقا، پیارے آقا آپ کی خاطر یہ دل بھی حاضر ہے، یہ جان بھی حاضر ہے، پیارے آقا آپ کی خاطر ہے۔ جب ملک ممتاز حسین قادری دنیا سے گئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو بڑا پیارا شعر تھا، کیا ایک دن تو مر جانا ہے نا بھائی،
ایک دن تو مر جائے، کوئی کسی سیاسی پارٹی کے نعرہ لگاتے ہوئے مر جائے، کوئی کس طرح مر جائے، ارے نام محمد بھی کیوں نہ مر جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بات سمجھ لیں؟ تو الحمدللہ انبیاء علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرتے ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، لیکن جانے وقت اتنی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھیں یہ تو بھی میں نے تمہیدی گفتگو ایک کر دی، جو بھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی، جو حدیث پیش کی، ابھی تو اس طرف گیا ہی نہیں، ابھی تو اس طرف گیا، چلو اس کی تشریح بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی حضرت کے کہنے پہ۔ اب بات سمجھ رہے میری؟ پتہ چل گیا؟ دیکھیں یہ ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں، جتنے ذوق و شوق سے الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں نا، میلاد کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نعرہ لگانا چاہیے الحمدللہ ہم نمازی ہیں، نماز کا بھی ہمیشہ نعرہ لگانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اسی نبی کے میلاد، جس نبی کا ہم جشن مناتے ہیں میلاد کا، اسی میلاد والے نبی کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ حضور کا میلاد منا کے حضور کا چرچا تو بلند کر رہے ہو، تو حضور کی نماز، حضور کی جب نماز پڑھو گے تو نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں بچاؤ گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔ صرف اتنی عرض کروں گا، میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کری، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا، مگر بتانا یہ چاہوں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شان و عظمت والے ہیں، کتنی رفعت والے ہیں، کتنی بلندی والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء و رسولوں کو بھیجا تو کسی قوم کی طرف بھیجا، کسی شہر کی طرف بھیجا، کسی بستی کی طرف بھیجا، مخصوص لوگوں کی طرف بھیجا۔ جیسے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف بھیجا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1000 لوگوں کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین شہر کی طرف بھیجا۔ اگر آپ دیکھتے جائیں تو ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نبی کو مخصوص بستی کی طرف، مخصوص لوگوں کی طرف، مخصوص شہر کی طرف، مخصوص افراد کی طرف بھیجا گیا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باری کی، رب نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ہم آپ کو ایک بستی کی طرف بھیجتے ہیں، ہم آپ کو کچھ قوم کی طرف بھیجتے ہیں، اے نبی ہم آپ کو کچھ لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ نہیں، رب کائنات نے یہ واضح ارشاد فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے ہم آپ کو مخصوص بستی، مخصوص لوگ، مخصوص شہر کی طرف نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ سمجھنے میری، اور اس چیز کی گواہی حضور کی حدیث مبارکہ دیتی ہے کہ وہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے۔ سمجھنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک بات میں نے شروع کر دی، اس بات کے پیچھے پورا بیان ہے۔ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، رفعت اور بلندی بڑے کمال کی۔ اللہ نے آپ کو تمام کمالات سے، تمام اوصاف کا ایک ایسا مجموعہ بنایا ہے کہ حضور کی ذات کو اگر دیکھا جائے سر سے لے کر پاؤں تک میرے حضور کمال ہی کمال ہے، میرے حضور کمال ہی کمال ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہم ایسے کمال والے آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں، ایسے کمال والے آقا کا جشن کیوں نہ منائیں جو ایسی شان و عظمت والا ہو کہ اللہ نے فرما دیا۔ کل میں گورنر ہاؤس میں خاتم النبیین کی بڑی محفل سجائی گئی نا، اس کے اندر بہت لوگ آئے ہوئے تھے، بڑی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک دوسروں کا بڑا آیا تھا، وہ کہنے لگا یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ تو موضوع ہے، یہ تو ضعیف ہے۔ وہی اس محفل میں کہا ارے میں نے کہا موضوع اور ضعیف کیا ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا؟ فضائل اعمال کے اندر حضرت استاد بھی بیٹھے ہوں گے، ہم تو استاد نہیں ہیں، استاد بھی بیٹھے ہوں گے، کیا ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا؟ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث میں بھی تو عمل کیا جاتا ہے نا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ان کے بقول مگر ہمارے نزدیک تو نہیں ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی؟ بلا تمثیل ملا تو اس کی مثال دے دو، چھوٹی سی بات، باپ بوڑھا ہو جائے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، جوان باپ کی جائے گی؟ بولو نا بھائی، ایک عقلی مثال دے رہا ہوں، باپ بوڑھا ہو تعظیم نہیں کی جائے گی؟ کی جائے گی؟ جوان کی جائے گی؟ دیکھیں سبحان اللہ، امام صاحب نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، بلکہ جب بڑھاپے میں چلی جائے تو ڈبل تعظیم ہے، ڈبل تعظیم ہے بھائی، سمجھ رہے میری بات کو؟ ڈبل تعظیم۔ تو پتہ یہ چلا
حدیث ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے, اس کے درجات الگ ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسن لذاتی ہے, کوئی مرفوع ہے, کوئی معدل ہے, کوئی بھی ضعیف ہے, مگر ضعیف حدیث پہ بھی عمل کیا جاتا ہے. اب وہ لوگ یہ بولنے لگے تو ہم سوچنے لگے الحمدللہ ہم عاشق ہیں, ہر چیز کے اندر حضور کی شان کو ڈھونڈتے ہیں. ارے تم کیسے لوگ ہو, حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے بات پیش کر رہے ہو؟ ارے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. سمجھ لیں, حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے. یہ زمین بھی ہے, یہ چاند بھی ہے, یہ ستارے بھی ہیں, یہ آسمان بھی ہے. اسی بات کو میرے امام نے قلم بند فرما دیا. آپ کو بتاؤ یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ چاند, یہ لہو, سب چیزیں کس کے صدقے ملی؟ تو میرے امام نے بتا دیا. ان شعروں پہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میرے امام نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر بتا دیا زمین و سما تمہارے لیے, وکیل و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اٹھے بھی بہا تمہارے لیے, دہن میں چبا تمہارے لیے, جسم میں حجاب یا رسول اللہ آپ کے لیے, رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, حکومت کل, خدا کے کہا تمہارے لیے. ارے جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے. سمجھنے میری بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھنے میری تو حضور کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا کرو, ادھر ادھر کان مت دھرا کرو. ارے یہی تو نام ہے, یہی تو ذات ہے جس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے. ارے رب نے جگہ بجگہ فرما دیا میری اطاعت کرو تو میرے محبوب کی پہلے اطاعت کرو. مجھ سے محبت کرنا چاہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. مجھ سے بیعت کرنا چاہو تو میرے محبوب کی بیعت کرو. رب نے کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کر لو, میرے محبوب سے محبت کر لو. جب میرے محبوب سے محبت کر لو گے تو میں رب ہو کے تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. ارے اگر تم میرے محبوب کی بیعت کرنا چاہتے ہو, اگر میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی بیعت کرو. انما یبایعونک یبایعون اللہ. اگر اللہ کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو میرے حضور کی بیعت کرو. خدا کی قسم حضور کی ساتھ وہ ہے کہ رب نے فرمایا اگر میرے دربار تک پہنچنا ہے پہلے حضور کے دربار میں آنا پڑے گا, پھر میری بارگاہ میں پہنچا جائے گا. ارے یہ یاد رکھو حضور وہ ذات ہے اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو رب بھی مل جائے گا. قربان جائیے, رب بھی ملے گا, دنیا والے بھی ملیں گے, سب کچھ مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رب نے ساری چیزیں حضور کو عطا فرما دی ہے. اور رب جب حضور سے اتنی محبت فرماتا ہے, ہم تو یا اللہ اگر ہم تیرے دربار تک کسی نے پہنچنا ہے تو پہلے حضور کے دربار میں آ جاؤ. اگر اپنی بارگاہ میں توبہ قبول کروانی ہے تو پہلے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ حضور اگر سفارش کرتے تو رب تمہاری توبہ کو قبول فرما دے گا. ارے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ میرے حضور کی شان ہے. تو جب ہی ہم عاشق کہتے ہیں حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, خدا کی قسم کائنات والے آپ کے ہو جائیں گے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یکانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے, جس کے حضور ہو گئے, جس کے حضور ہو گئے, زمانہ اس کا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلاً گفتگو پھر کریں گے. یقین جانے 10 کالیں ہو کر چکے ہیں, میں نے ابھی تک اٹھائی نہیں ہے. بس اجازت دیجیے اپنے بھائی کو, میرے لیے دعا کریے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنا کمال نہیں, خدا کی قسم یہ حضور کی عنایت ہے اور پیر و مرشد کی عنایت ہے. ان کی ہی کرم سے, انہی کی عنایت سے آج آپ کے سامنے کچھ بھی ہے. اپنا کمال نہیں, بس دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. اگر دامن مصطفیٰ سے جڑنا ہے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. الحمدللہ مرشدی عطار بھی موجود ہیں اور الحمدللہ اب مرشدی عطار کے ساتھ ساتھ ایک وہ بولتے نا, ایک جلالی ہے ایک جمالی ہے. اگر ایک جگہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے تو ایک جگہ مرشدی عطار ہے. دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو خدا کی قسم یہ دونوں دامن, یہ دونوں راستے حضور کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں. بس ان دونوں دامنوں کو تھام لو. اللہ پاک
علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور مرشد اطہار کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان دونوں بزرگ ہستیوں کا صدقہ اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے, فضل فرمائے, رحم فرمائے, اور جس انتظامیہ نے جس مقصد کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. جتنے بھی مشائخ علماء جتنے بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے حاضرین محفل کے اندر بوڑھے بچے نوجوان بزرگ جتنے بھی موجود ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اجازت چاہتا ہوں, زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر بیان میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, بدر الضحیٰ پر لاکھوں سلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, بدر الضحیٰ پر لاکھوں سلام. سب کو میسر ہوئی مقام پہنچے مدینے بن کر غلام. سب کو میسر ہوئی مقام پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام. بھائی کا نام آپ کی میں ویڈیو سینڈ کر دوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پوری ویڈیو نمبر دے دیے. فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے, اتنا کرم تو فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے. حاضر یہاں ہے جتنے غلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, بدر الضحیٰ پر لاکھوں سلام, شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام, بدر الضحیٰ پر. غوث اعظم امام مصطفیٰ غنوں کا جلوہ ہے, شان قدرت پہ لاکھوں سلام.